جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جہاں بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جہاں بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم. خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈمی میوزیم سے آئے ششی تھرور اور مہر طارق. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ بہت بہت دھنیواد آپ کا. اچھا, ان کے ساتھ پہلی ملاقات ٹویٹر پہ ہی ہوئی تھی یا کہیں اور؟ میری ملاقات کب ہوئی ان سے؟ کبھی نہیں ہوئی. یہ تو ایک صحافی ہیں, انہوں نے ایک آدھ بار ہمارا انٹرویو کیا. تو انٹرویو ملاقات نہیں ہوتی؟ دوبارہ آ گئیں پھر ایک انٹرویو لینے کے لیے, تو بس وہ ملاقات ہوئی. پھر ہم کو تھوڑا سا گھومنے پھرنے چلے گئے, وہ ایک ملاقات ہوئی. پھر ایک بار یہ پھر آ گئیں گھومنے پھرنے کے لیے, اتفاق ایسا ہوا. لیکن وہ ہوئی ملاقات. اس کے بعد پھر ہماری ایک آدھ یا دو تین ملاقاتیں اور ہوئی ہوں گی. یار آپ کوئی اور بات ساریاں ملائیے تو 100 ملاقاتیں پڑ گئی. انہوں نے ٹویٹر پہ میسج کیا تھا کہ لوگ ہمارے تعلق کو سمجھتے ہی نہیں. وہ آخر کیسا تعلق ہے آپ دونوں کا؟ تیرا کھ نہ رہے کی کردا رہے وے کھانا خرابا کو مینوں دس کے ہی کر لینا سی. وہ منسٹر ہے کہ ناریل میں ہی تے بولو کی کہندے پے نے وے کیڑا ٹویٹر ماما وے کی لکھے تیرا کھ نہ رہے. ارے یہ ہر طرف سناٹا کیوں؟ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بولو نا, صرف آپ کی ویڈیو آ رہی ہے, آڈیو نہیں آ رہی. آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بولے نا, بولا اشارے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ٹویٹر تے کی لکھیا سی میرے واسطے؟ نہیں, مارے بغیر بھی کیسے؟ انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں کہ ہمارا تعلق کیسا ہے. بتا دینا پھر کیسا ہے. ایسا میری ان سے کوئی زیادہ ملاقات نہیں ہے. دیکھیں, آپ کا اور میرا شعبہ ایک ہی ہے. آپ سوچیں کالم لکھتی ہوں میں, میرے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے کہ میں کسی کو ملتی پھروں. جی ششی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو طارق صاحبہ کی کس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ مجھے جو ان کی آواز ہے نا, ان کی آواز جب یہ بولتی ہیں اور کان کا پردہ پھٹتا ہے. میں یہاں سے چلی جاؤں گی. تو قسم خدا کی تو کبھی نہیں جائے گی, میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. نہیں جائے گی, مجھے پتا ہے. آپ دونوں بیٹھے رہیں. کیا خوبی ان میں نظر آئی آپ کو؟ بتائیے, جواب دیجیے. ہم انا ہوں تو کیوں میں کہہ رہا ہوں انا ہوں, یہ طنزیہ نہیں کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں انا ہوں. انا ہوں تبھی تو یہ چبل ماری ہے میں نے. ششی پلیز, میں آپ کو نہیں جانتی. 1000 بار آپ سے کہا ہے عورت کی آواز میں بات کیا کرو. میں جی اپنی زبان سے گل کی نا تو تینوں پتہ لگ جانا ہے. اندر دا تارڑ جا گیا, چوری تارڑ. آپ کا اور میرا شعبہ ایک ہی ہے. کس نے کہا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. میں نہیں مانتا. آپ بھی کالم لکھتے ہیں, میں بھی کالم لکھتی میں ہوں. کالم آج سے چھوڑ گیا بس. نہیں, ابھی آپ لکھتے ہیں. آپ کا بھی صبح تارڑ ایسے نہیں سنیں گے, اٹھ کے ٹکر مارے ان کو. بول رہا ہوں نا, مان رہا ہوں. آپ کا میرا شعبہ ایک ہی ہے. دھیمے مہذب لہجے میں بولنے کی کوشش کیجیے. جی تاری گفتگو تھی کالم نہیں, تھی کنھا لکھتے ہو. نہیں, یہ دونوں دیا ملاقاتیں ہوئی ہیں نا, اینیاں قیدی دیا نہیں ہوندیاں ملاقاتیں. تو چپ کر کے بھائی, یہ گینڈے دیا بچیا. کس کا گینڈا؟ میں جی. کچھ لوگ ششی جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پراسرار موت میں خدا نخواستہ آپ کا بھی ہاتھ ہے. ان کے جسم پر 14 نشان تھے. ہاں, تو وہ مچھلی کھا کے اوپر سے دودھ پی گئے. اچھا, کوئی امکان ہے سر سیریسلی آپ دونوں کا کوئی سر آپس کیا میں؟ کرتے ہیں آپ؟ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ سوال آپ کس طرح کی بات میرے لیے نہ کریں نا, کہیں یہ مان آپ گئی. کا میرا شعبہ ایک وہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ مان گئی تو. اچھا جی, تھرور صاحب کا ٹریک ریکارڈ ویسے پریشان کن ہے, کیونکہ پہلی 2 بیویوں کو انہوں نے طلاق دی تھی, اور تیسری بیوی انتہائی پراسرار حالات میں مردہ پائی گئی. کیا کہیں گے آپ؟ یہ عورتوں کے خلاف مہم سے نہیں چلا رہے. ہم نے پہلی بیوی کو ڈیورس دی, پھر دوسری بیوی کو ڈیورس دی. لیکن تیسری مر کیوں گئی؟
اس لیے کہ اس نے طلاق لینے سے انکار کر دیا. جی میرا کوشچن ان دونوں سے ہے کہ میڈیا کی جانب سے ان دونوں پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ ان کی دوستی کی وجہ سے ان کی بیگم نے خودکشی کی ہے, تو اب آپ دونوں اس الزام کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دونوں جواب دو نا. میرا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ مجھ سے بات کیے جا رہے ہیں. ان کی بیوی نہیں, آپ کی بیوی ذکر ہو رہا ہے. جواب دے انو. تمیز سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ دے انو, یہ کیا مطلب؟ سر سوری, میں آپ کے ساتھ تو بڑے اچھی طرح سے بات ان کے ساتھ معزز مہمان. میرا پتر میں بڑے سر اس طرح تو میرا تذکرہ کیا کرتی ہے وہ نوید کا. آف کورس. ہیلو. میرا پھر انسان کی بچی ہے. ہم بھی مشہور لوگ ہیں پورے. چل شاٹ بازی, ایسے بھی اچھے بندے نہیں, چپ کر. اچھا اور سنائے چھوڑے, یہ تو رفڑ چلتے رہیں گے. آپ آج کل کیا حال ہیں آپ کے؟ کیوں, میرے حال کو کیا؟ کبھی پوچھا ہی نہیں آپ نے جب سے آپ نے یہ ویسکوٹیں بنوائی ہیں نا. میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. کیوں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ تم میرا نہیں ہو, میں تب بھی تمہاری شکل نہیں دیکھتا. انہیں یہ پتا ہے کہ تم میرا نہیں ہو, اسی لیے تو تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. نہیں تو خسرے رام سے ششی. اچھا آگے پہلے پچھلے کیس سے سالو کر. جی ڈاکٹر صاحب, اور آپ سنائیں کیا حال ہے؟ آپ اقتصادیات میں ہوتے ہیں؟ اور سنائیں. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ براہ راست گفتگو نہیں کر سکتا. چلے پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بات. اور ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں, کیا شادی ہوئی ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب کیا ظاہر مجھے ٹھیک نہیں لگا. یہ کیا ایکسنٹ آپ نے شروع کر رکھا ہے اصلی؟ اب اپنی آواز میں بولیں. ویسے بتائیں یہ ایکسنٹ کیسا ہے؟ یہ پریش راول کا ایکسنٹ ہے جو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا. اس کے پیو کا ایکسنٹ. اگر آپ نے بولنا ہے تو ششی تھرور کی طرح بولیے, ورنہ نہیں بولیے. وہ بہت گھٹیا طریقے سے بولتا ہے. کیا گھٹیا تھی اردو میں؟ امیتابھ بچن کی آواز میں بات کرتے ہیں. آئیں اس سارے رولے سے ہی باہر نکلا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جب آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کے اس سو کالڈ افیئر کا بھانڈا پھوڑا تو آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ کس آواز میں ریئیکشن دینے کا؟ اور سر اپنی پلیز ششی تھرور کی آواز. وہ آواز تو میٹھے والی ہے. میٹھے والی وہی دیجیے. اچھا ایکچولی نا ہوا یوں کہ I don't know why she committed suicide. انہوں نے کرنٹ تو نہیں کیا. You know, sometimes آپ کا برا ٹائم چل رہا ہوتا ہے, and you know آپ اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور کتا آپ کو بٹ لیتا ہے آپ کے پاؤں کے اوپر, تو یو آر شاکڈ. یو آر شاکڈ. یعنی کتا آپ کو اگر کاٹ لے تو آپ شوق میں چلے جاتے. شاک اس طرح نہیں, شاکڈ ڈیلے نکال کے شاک. اچھا لاہور میں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا. ان کے ساتھ بہت گھومتے پھرتے رہے آپ. اب ان کے ساتھ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. ویسے لاہور میرا کافی آنا جانا ہوا ہے. ہاں سنا آپ چنچیوں میں بھی پھرتے رہے ہیں آپ. لو اگر میں اس کے ساتھ پھر سکتا ہوں تو چنچیوں میں کیا برائی؟ He is an awesome person, you know. Who? He is awesome. Yes, of course. ششی اس نے ہمیں بہت سیر کرائی, ہمیں بڑا انٹرٹین کیا. یہ جس زمانے میں چنچی چلایا کرتا تھا نا, تو یہ اپنی چنچی پہ مجھے لاہور گھمانے لے گیا. تو وہاں یہ مجھے پاتھی گراؤنڈ لے گیا, اور پاتھی گراؤنڈ سے ہم نے اتنا انجوائے کیا, ہم نے تخم لنگے کھائے پاتھی گراؤنڈ میں. چیک کریں ذرا, پہلے پاتھی گراؤنڈ کے اتو تخم لنگا. یہ ویریشن صرف یہی دکھا سکتا تھا تارڑ. اسی لیے تو کہتا ہوں تارڑ. مہر تارڑ ہے ان کا نام. میں اسے مہر تارڑ سمجھ کے ملنے آیا تھا, وچوں مستنصر حسین تارڑ نکل. اچھا پھر اس نے ہمیں سیر کرائی نا عجیب و غریب جگہوں پہ. یہ راوی کے کنارے لے گیا, وہاں اس نے ڈڈو دکھائے. It was really amazing. تارڑ تو اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں ہے. Something out of the world, you know. ششی صاحب نے سر جو سوٹا بجا. I'm shocked. I'm shocked. اچھا پھر اس کے بعد کہاں لے گیا تھا؟ پھر اس کے بعد ہمیں تارڑ لے گیا یہاں کی ہے مارکیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کس مارکیٹ کو؟ ہے مارکیٹ کو. کہاں منڈی. ہاں کہاں منڈی. سر آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کراچی میں گھاس منڈی ہے جی, یہاں پہ گھا منڈی ہے. مگر تو گھا منڈی ہوتا تو پھر تو رولا ہی کوئی نہیں تھا, یہ تھا کا منڈی. اب جو کا تھا نا, it was I was shocked. اچھا آپ کو ملایا کس نے تھا ان سے؟ ایتھو ایک سینئر صحافی دا بیڑا غرق ہوا تھا. تو اس پارٹی میں ہم سافٹ ڈرنکس وغیرہ لے رہے تھے, اس پائی نے اتنے پھٹا لایا سی برف دا. اچھا ابتدائی گفتگو آپ کی کیا رہی؟ اس کا پہلا ٹویٹ پتا کیا تھا؟ کیا؟
تسی بلیڈ کیڑا یوز کرتے ہو پائیں؟ کیا آپ بلیڈ کون سا یوز کرتے ہیں؟ بلیڈ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری انسان ہی ایسی بات کر سکتا. اچھا اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اچھا پھر اس نے جو اگلی بات پوچھی وہ کیا تھا؟ وہ پوچھا کہ تاڑے کول نیرنا ہے گا. لگنا کسی نائی نو چیٹ کرتے رہے. اچھا اپنی بیوی کو 5 اسٹار ہوٹل میں چھوڑ کے چلے کہاں گئے؟ دیکھیں اصل میں نا وہ شوق میں تھی, وہ ڈیپ ڈپریشن میں تھی. ظاہر ہے جو کچھ آپ کرتے رہے ڈیپ ڈپریشن میں نہیں ہوگی. میری وجہ سے نہیں, اس منوس کی وجہ سے. آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں تو پھر اس کو یہاں سے اٹھائیں. تسی پرم بیچو جا کے. اور مجھے بھی کچھ بولنے کا آ رہا موقع ہوں, آپ کی طرف آ رہا ہوں. پہلے میں ادھر پوچھ لوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہوٹل کے 3رے فلور کے CCTV کیمراز بند تھے, باقی سارا ہوٹل تو ٹھیک تھا. میں اس ہوٹل کا الیکٹریشین ہوں. جب کوئی پراسرار حرکت ہوئی ہوتی ہے تو اتفاق دیکھیے کہ اسی فلور اسی جگہ کا CCTV خراب ہوتا ہے. اور اسی طرح لیڈی ڈیانا کی گاڑی جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہر پلر کے ساتھ کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ واحد پلر تھا جس کے کیمرے میں فلم نہیں تھی. اس میں کیا وجہ ہے؟ ساڈے ورگے لوگ ہون تے کدی کسی نال زیادتی نہیں ہو سکتی. یہ خانہ خراب ایدا ہی ہویا ہے. تسی میرے والے ویکھو, تہاڈا میرا شوبہ ایک. وہ میرا نہیں, آپ کا شعبہ ہے. وہ ڈولا کے ناچ دے. مجھے یہ بتائیں, آپ ان کی تحریروں سے متاثر ہوئی یا چکنی چپڑی باتوں سے؟ شکر ہے کہ آپ کا دھیان بھی میری طرف آیا. آپ کو بھی احساس ہوا کہ میں اور آپ ایک ہی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو بھی اس چیز میری سے چھیڑ ہے. میری بات سنیں, آپ کا اور میرا شعبہ ایک ہی ہے. میرا نہیں ہے شعبہ. میرا اور آپ کا آپ بھی کالم لکھتے ہیں. صحافت ہے, تیرا شعبہ حادثات ہے. ہم لیتے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج ہماری گروپ ڈسکشن کا موضوع ہے وزیر اعظم نواز شریف کی قرضہ اسکیم. اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر محمد اعظم رومی صاحب کو دعوت دے رکھی ہے. آپ ماہر اقتصادیات ہیں اور ایک برطانوی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. یہ جو قرضوں کی تاریخ ہے اور اخلاقیات کا جو عمومی لیول ہے, اس پرسپیکٹو میں آپ کیا کہیں گے نواز شریف کی جو حالیہ اسکیم ہے؟ 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ کیا کر رہی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ شرائط کو سخت کر رہی ہے. آسانی سے ہر کوئی قرضہ نہیں لے سکتا. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے سارے منسٹر اور گورنمنٹ کی ساری مشینری یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس دفعہ ایون وزیر اعظم کی سفارش پہ بھی کوئی بھی قرضہ نہیں لے سکے گا. اگر تو آپ فیزیبلٹی صرف بنائیں گے, اور اگر آپ کسی کو پکی پکائی کھیر دے دیں گے کہ تم جاؤ اور جا کے بھیڑ بکریاں پال لو, یا تم جا کے پولٹری فارم کھول لو, یا شہد کی مکھیوں کے چھتے اگا لو, تو اس میں شاید فیل ہونے کے چانسز ہو جائیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ جب ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ ایسا کام شروع کرتا ہے جو آلریڈی نہیں ہو رہا, تو اس کی کامیابی کے چانسز میں صرف ایک چیز حائل ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے پیسے کا نہ ہونا. اور میرے خیال میں وہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہیں, وہ انجینئرز اور وہ پڑھے لکھے لوگ مستحق ہیں جو کہ کالجوں سے فارغ ہوتے ہیں, یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں, ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے, انجینئرز نے ایسی اپلیکیشنز دریافت کی, انوویٹ کی, کہ جو باہر کے ملکوں میں جن کے بکنے کے چانسز ہیں اور جو بکی بھی ہیں. اسی طرح وہ لوگ ہیں جو اسکلڈ لیبر ہیں, جیسے آپ دیکھیں الیکٹریشینز ہیں یا پلمبرز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, اور یہ قرضہ وہ لوگ بھی لے سکتے ہیں. یعنی کہ 50,000 یا 1 لاکھ سے ایک اچھا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے, اگر آپ اسکلڈ ہوں تو. نہ صرف اسکلڈ ہوں بلکہ ہر قسم کے کمپلیکس سے آزاد ہوں. اگر آپ کو ایک چھوٹا سا ڈھابا لگانا پڑے تو کسرے شان مت سمجھیں. آج 1 لاکھ روپے سے ایک ڈھابا لگائیں گے تو 10 سال بعد ہو سکتا ہے 5 اسٹار ہوٹل بن جائے وہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرضہ اسکیم صرف نون لیگی نوجوانوں کے لیے ہے؟ آپ کی طرف جاتے ہیں, آپ کیا کہیں گے ماسٹر جی اس حوالے سے؟ بغیر انرجی پیدا کیے آپ کوئی بھی کاروبار, آج جو بڑی چلنے والی ملیں تھی نا جی, وہ بند ہو چکی ہیں اس وقت. اسٹیٹ بینک نے خود کہا ہے کہ جو درمیانے قرضے ہیں وہ ہم لوگوں نے وہ بالکل ہم سے لینے چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ وہ کہاں پہ لگائیں اور کہاں سے کمائیں. اور یہ جو 8% سود رکھا گیا, یہ میرے خیال میں اگر فلیٹ ریٹ ہے تو یہ جا کے 20% بنے گا. اب یہ دیکھیں کہ ہنرمند بھی کوئی نہیں موجود, قرضے پہ شرائط بھی زیادہ رکھ دی گئی ہیں, بجلی ہے نہیں, پیٹرول مہنگا ہے, تو وہ کاروبار کہاں سے آئے گا؟ لوگ اتنے ضرورت مند ہیں, خدا کی قسم اس وقت بیمار ہیں, بھوکے مارے, وہ پہلے جاتے ہی اپنی جو ضروریات ہیں بنیادی ان پر پیسے انہوں نے خرچ کر دینے ہیں, کاروبار پہ لگانے نہیں, اور جب یہ مانگنے جائیں گے یا وہ ان کا سر پاڑیں گے یا ان کا سر پاڑیں گے.
نہیں وہ معاف ہو جانے ہیں، وہ جنہوں نے لینے ہیں. اب سلیم کو کیا پتا کہ میرے نام کتنے پیسے ایشو ہو رہے ہیں، اس کو 50,000 دے کے. کیوں جی میں سائی ہیں؟ مجھے نہیں پتا. ویسے یہ بڑی عام بات ہے اس ملک کے معصوم سلیموں کے لیے کہ بھائی خدا کے لیے اس کا خیال رکھیے، آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آپ کو 50,000 روپیہ دے کے یہ نہ ہو کہ 19 لاکھ روپیہ لے جائے. یہ بڑی عام بات ہے. یہ جی اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ انہوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ کچھ کام شروع کیے تھے، ان کا انجام ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انرجی کرائسس کی بات، ساری آپ کی اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو ہے وہ تو بند ہو رہی ہے. فیصل آباد کی ساری لومیں بند ہو گئی ہیں. یہاں تو کچھ یہ لوگوں کو یہ شوگر کوٹڈ پلز دی جا رہی ہیں. اچھا، اب اس گیون سرکمسٹانسز میں کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جایا جائے، کاروبار ٹھپ کر دیا جائے کہ جی انرجی کرائسس موجود ہے اور مورالٹی کا لیول بہت لو ہے، برطانیہ میں لوگ قرضہ واپس لیتے ہیں، اس کا ایک سسٹم ہے، یہاں پہ سسٹم نہیں ہے، تو کیا پھر ہم کیا کریں، کھیتی باڑی شروع کر دیں؟ نہیں، ہرگز یہ نہ کیا جائے. یہی جو قرض دیا جا رہا ہے یہی انرجی پروڈکشن میں سب سے پہلے کہ انرجی پروڈیوس کی جائے، اس کے بعد یہ سکلڈ لیبر کا کام ہے. ان کو پتا ہے یہاں پہ کوئی سکلڈ لیبر نہیں ہے. ایک بے روزگار آدمی پیسے لے کے بزنس کرے گا، اور وہ بھی اس ملک میں چھوٹا بزنس. مطلب کھانا پینا ہے، کھانے پینے میں بہت امکانات ہیں، بہت زیادہ اس میں ابھی ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ ہے. ایجوکیشن میں بہت گیپ ہے. سر یہ کیپٹلزم کے سارے ہیلے ہیں. لوگوں کو ہم پیسے دیں گے، ان سے جتنے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اسی سے وہ پیسے جنریٹ ہو کے انہی کے پیسے انہی کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. عابد فاروق صاحب، یہ بات آپ کرتے تب اچھے لگیں گے اگر کوئی متبادل اقتصادی نظام آپ نے انٹروڈیوس کیا ہو. آپ ہاتھ میں کشکول لے کر ان سے قرضہ مانگتے ہیں، اسی فری اکانومی کا گن گاتے ہیں. امریکہ جانا آپ کے لیے خواب ہے، ایک جنت نظیر ملک ہے امریکہ. اس کی اکانومی، اس کا سسٹم، ان ممالک کا دیا ہوا اقتصادی نظام، اسی چنگل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. یا تو کوئی متبادل نظام دیجئے، چاہے اسلامی دیجئے، انٹرسٹ فری نظام دیجئے، اس کے اوپر کنسنسس کروائیے. آپ کا تو اس کے اوپر کنسنسس بھی نہیں ہے. گاڑیاں بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی جاپانی کمپنی نہ سود پہ کام کرتی ہے، نہ سود لیتی ہے، نہ دیتی ہے. 2009 میں ان کی ایک گاڑی کا میں فالٹ آ گیا. 90 لاکھ گاڑیاں انہوں نے دنیا سے منگوائیں. دنیا کی کوئی کمپنی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے گاڑیاں منگوائیں اور اس کا فالٹ دور کر کے انہوں نے واپس انہیں بھیجی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1950 میں جب ایچی ہیرو اس کا جو چیئرمین تھا، اس کو جب بینک سے قرضہ لینا پڑ گیا، جو گریٹ ڈپریشن تھا 50s کا، اس کو جب قرضہ لینا پڑ گیا تو بینک نے شرط رکھی کہ آپ 1600 بندوں کو نکالیں گے، آف لوڈ کریں گے. تو اس نے جاپانیوں کے نزدیک وعدہ خلافی جو ہے وہ شرک سے بڑا جرم ہے. وہ کہتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے. اس نے ریزائن کر دیا اپنی کمپنی سے. اس نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، اپنے بندوں کو نہیں نکالوں گا. اسی غم میں وہ اسی سال مر گیا، لیکن وصیت کر گیا اپنے بچے کو کہ آج کے بعد ہماری کمپنی بینک سے قرض نہیں لے گی. یہ ایک مثال ہے. یعنی اچھا جی، قرض نہیں لیں. بالکل، یہ جو نوجوان ہیں نا بیٹھے، انہوں نے تو گل چھڈو ہے، میں کروڑاں دی گلاں کر کے ادھار چاہ پی کے نکل جاندے. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ. ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖਾ ਜਾਣਾ. ਇਹਨੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਆ. جی جناب. اور میں یہ آپ کے فورم کے، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. بزنس ڈیولپمنٹ سروسز پہ توجہ دی جانی چاہیے. ان کی تربیت اور رہنمائی ضرور کرنی چاہیے. سب کو 20 لاکھ نہیں ملنے چاہیے. کچھ لوگ جو اچھے آئیڈیا کے ساتھ 50,000 سے بھی کاروبار شروع ہو سکتا ہے. اور میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ میں نے 4-5 لوگوں کی اپنے طور پہ مدد کی اور ان کے بزنس اسٹیبلش کیے صرف 50,000 دے کے. اور میں بڑی خوشی سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 کے 4 لوگوں نے مجھے میرے 50,000 روپے واپس کیے. اسی بھی دیاں گے، سانو بھی دیو تھوڑے. پہلے تو بزنس آئیڈیا لے کے آؤ. نہیں امید صاحب، اس میں ہمارے پاس جو اتھارٹی موجود ہے نا، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے خواتین حضرات کہ ہمارے ماسٹر جی کام ہی یہی کرتے ہیں. مائکرو فائنانس ان کا ٹیریٹری ہے، اور قرض حسنہ فری آف سود، فری آف انٹرسٹ. نہ صرف یہ بلکہ ڈاکٹر امجد ثاقب کی اخوت، جس کا ہمیشہ میں بڑے احترام سے تذکرہ کرتا ہوں،
وہ ایک ایسا قداور اب درخت بن چکا ہے. چھوٹا سا گملہ تھا, چھوٹا سا پودا تھا, ہمارے سامنے ہمارے دوست نے لگایا. وہ بھی مائکرو فائنانس کی اتنی شاندار مثال ہے کہ اس نے ڈاکٹر یونس کو, بنگلہ دیشی جو لیجنڈ تھا, اس کو کئی میل پیچھے چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ وہ خالص سود کے اوپر بزنس کرتا ہے, یہ بغیر سود کے چلتی ہے. جی, وینچر کیپٹل والی جو بات انہوں نے کی ہے وہ بہت ضروری ہے. رسک شیئرنگ جب تک نہیں ہوگا نا جی, اور ایک دوسرے اپنا رسک کور کرنے کے لیے آپ دوسرے پہ رسک 100% ڈال دیں گے تو بات نہیں بنے. سود کو پاک کرنا ہوگا جی. سکیلڈ ہنر مند جو ہیں بندے وہ پیدا کرنے ہوں گے. اچھا جی, آج یہ پوری گفتگو کو ہم سم اپ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر رومی سے یہ ایک ہمیں نصیحت ملتی ہے, بلکہ ایک اچھا قدم ہے. اس کا آغاز اس فورم سے آج ہم ترغیب کے طور پر یہ گزارش کر رہے ہیں پاکستان کے تمام کامیاب کاروباری شخصیات سے کہ آپ اپنے طور پر 10-12 زیادہ نہیں 10-12 چھوٹے ضرورت مند حاجت مند تلاش کریں, انہیں قرض دیں, قرض حسنہ کی شکل میں دیں, اس کو مانیٹر کریں, اپنا پیسہ سمجھ کر اس کی حفاظت کریں, اسے بزنس, کیونکہ آپ تو بہت امیر ہیں, اسے بزنس کرنے کا گر بھی سکھائیں. اسے بندوق دے رہے ہیں تو اس کو چلانا بھی سکھائیں. بہت اچھا. اور پھر دیکھیے کہ 10 بندے اگر آپ لینا شروع کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں جس طرح بچے اڈاپٹ کرتے ہیں اسی طرح اپنے ان غریب دوستوں کو اڈاپٹ کیجئے. یہی آپ کا سرمایہ ہے اور یہی آپ کا فیوچر ہے. خواتین حضرات, ویل ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خواتین حضرات, بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے دو نئے مہمانوں نے. ڈمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں صدر ممنون حسین اور ان کی پروٹوکول آفیسر. کیا حال ہے جناب صدر آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے صدر ممنون حسین کہا. اور آپ کو کیا کہتا میں کہ میں دیکھو شاید پھاڑ رہے ہیں. ہمارا تو کام آپ کے سامنے ہے, سارا دن پیپرز, سگنیچرز. دیکھے پتہ نہیں کہتے سارا دن سلاد بناتے رہتے. ہمارا صدر صاحب جی 7 کلو دہی جی کنے پلے پینے چاہیے اینے؟ یہ دیکھیے, اب صدر سے بھلا کوئی ایسی بات کرتا ہے. صدر زرداری سے اس طرح کی چیزیں پوچھی جاتی تھی, آپ تو ویسے ہی برائے نام صدر ہے. وہ بھی بھلے کا کام کرتے تھے. اچھا سر, سخت تو سخت پلا کنی دیر چ نرم ہو جاتا ہے؟ اب تو وہ پلے آتے ہی نہیں ہیں. وہ پہلے کی بات. ہندوستان سے آپ نے کبھی بھلے کھائے؟ بڑا ایک لاجواب ان کا ایک ریسیپی ہوتی ہے, بڑا زبردست ایک. اچھا چلے بتا دیں جلدی سے اگر آپ کو ریسیپی آئی ہوئی ہے. دیکھیے, ماش کی دال کا آٹا, واہ واہ, اس میں چھوٹی چھوٹی پکوڑیاں ڈالیں اور اوپر پاپڑی نہ ہو تو بھلے کا فائدہ کوئی نہیں. لگنا کھا کے آئے. اچھا پروٹوکول افسر نا صرف بہ کے چل مار بھی. صدارت ایک چیلنج ہے آپ کے ملک کے لیے. کس نے کہا؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسے سابقہ دور جو تھا زرداری صاحب کا, اس دور میں جو دہشت گردی جتنی آپ کے ملک میں آئی ہے, تو آپ کو سب سے پہلے پیاز کی قیمت کو کنٹرول کرنا. یہ خلاباز تھا آپ نے ساتھ کیوں بٹھایا ہے؟ یہ چیک کرنا جی نہیں کھٹا ہے کہ میٹھا. بھلوں کے علاوہ کو بات کیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی کو وزارت داخلہ نے بلو پاسپورٹ کیوں نہیں دلوایا؟ آپ فیملی کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی تک تو مجھے نہیں دیا. صدر صاحب کی تو سمجھ آ رہی یہ کون ہے فلسطین دا ویلڈر؟ اب میں ویلڈر کدھر سے لگتا ہوں؟ اور نہیں, آپ کی اس کی بات کر ہے نا جی. سر آپ کو نہیں تمہیں کہہ رہے پائے نا ادھر ادھر منہ لو جی میری گل منو, یہ صادق جی تے انا ہو گیا. اچھا, آپ نے کروڑوں کی دیوار جی لاکھوں روپے خرچ کر کے توڑوا دی. بات کرتے ہیں کفایت شعری کی. دیکھیں نا, کروڑوں کا کام لاکھوں میں کر دیا. اچھا سر, انجن کر کے بھلا خراب نہیں ہوئی. اچھا جی, آپ کب سے فرائض انجام دے رہی ہیں پروٹوکول آفیسر سے؟
ایوی کو 2 مہینے ہوئے تھے. اس سے پہلے آپ کہاں تھی؟ جب میں صدر بھرتی ہوا ہوں. جب میں صدر بھرتی ہوں. میرے ساتھ ہی یہ بھی بھرتی ہے. اچھا آپ جب صدر بھرتی ہوئے اور کون کون تھے رن میں؟ ایک تو سرتاج عزیز تھا. اچھا 2-3 اور تھے بوڑھے بوڑھے. چلو ینگسٹرز میں سے نہیں تھا. ینگسٹر نہیں سر، آپ خنگسٹر. میں نے ایک بار بھی کھانا ہے. میں صرف یہ کرتا ہوں بس. آپ اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک الگ بات. اچھا جی یہ بتائیے دن میں کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ سارا دن صرف سوچتے ہیں کی کام کرنا ہے. کام ہی کوئی نہیں ہے نہ کوئی کرنا. یہ کڑی مڑی پوچھی جاتے ہیں میرا فون تو نہیں آیا. وہ کو کہنا کتوں. وہ کہتا ہے ان کے عمومی مشاغل کیا کیا ہے؟ بس جی 1-2 میٹنگاں نے کدی میرے نال کوئی گل بات کر لیندے نے تے یا پھر گیٹ والے کول بیٹھے رہندے نے. اج کل تو دھوپ بڑی سیک دے جے باہر بیٹھ کے. صدر نے کہ آیا جی وہ گیٹ سے گن مین پوچھی جاتے پہلا صدر بھی اتنے پہنتا. حد ادب گستاخ. حد ادب ادب حد ادب حد 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 ہم شہنشاہ ہند ہے. میرے نال کی سنڈیاں دا بادشاہ بٹھا دیتے. مان سنگھ جی ان سے پوچھا جائے آج کیا چاہتے ہیں؟ ذل الہی فرما رہے ہیں آج کیا چاہتے ہیں؟ آج تنخواہ چاہیے. تیتر کے شکار کی تیاری کی جائے. عالم پناہ تیتر کالا ہو یا چیٹا؟ کالے تیتر کا شکار کرنا چاہتے ہیں. اور بے وقوف کالے تیتر کا نہیں سفید تیتر کا شکار کرتے ہیں. کالے تیتر کی بینک رکھائی دے. کالے تیتر کو کون پاگل ہوگا؟ اتنا خوبصورت پرندہ ہے اسے کون مارتا ہوگا؟ اچھا سر تلوار بھی خوبصورت ہوں. نہایت بدصورت پرندہ ہوتا ہے. اچھا جی غبارہ بسٹرڈ بہت بدصورت. غبارہ بسٹر. غبارہ بسٹرڈ. اچھا سر ایسے غبارے نو عموماً جال نہ پھڑی دے. اس کو یا تو گن سے مارتے ہیں شارٹ گن سے اور یا پھر زیادہ تر یہاں پر جو شکاری آتے ہیں مڈل ایسٹ سے وہ باز کے ساتھ پکڑتے ہیں. شکرا نہیں ہوتا جی 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 وہ چھوڑتے ہیں اس کے ساتھ. یہ عالم پناہ بھی پہلے شکاری ہوں سن جی غبارہ بسٹر دے. انہاں کوئی شکرا نہیں سی ہوں سر. اچھا انہوں نے پھر باہر کتا بٹھا لیا. شکار جدو آتا سی یہ کہنا تو جا کتا کہ نہیں تو جا. وہ کتے نے شکار کی پڑنا سی پونک کے اڑا دیتا. ویسے جی کتے نال بھی شکار پھڑی تے جہازی کتے جڑے تازی کتے. تازی پہلے جہازی کیا تازی کتے یہ خرگوش کا شکار کرنے میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ ہرن کا شکار بھی ان کتوں کی مدد سے کیا جاتا تھا. اچھا سر وہ کون سا جو شکار اٹھا کے لاتا ہے کتا؟ وہ ریٹریور کہتے ہیں اس کو. بتایا تو کئی دفعہ تمہیں. لیبریڈور. ریٹریو کرنا. عام طور پر شارٹ گن سے جب فائر ہوتا ہے تو مرغابی ہو یا تیتر ہو کوئی بھی پرندہ ہو وہ دور جا گرتا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے پھر جھاڑیوں میں گرتا ہے. تو ریٹریور اس کی بو پہ جاتا ہے اور اس کو لے کے آتا ہے. عالم پناہ کو بھی ایک لیبریڈور ہے ویسے سر. پھر وہ شکار نو اور دور لے کے اسے جا کے کھا کھو کے منہ صاف کر کے کہنا نہیں لبا. کتے نو کہنا سی تو شکار کر میں لب کے لیا. یہ ایک نیزا بھی ہوتا سی جی بادشاہ کو. اچھا اس نے شکار بھی کرتا گٹر بھی کرتا. در فٹے منہ تہاڈا در فٹے. بڑے بڑے ملکا جو آرڈر ہوتے سی جی شکار کے نہیں جی کٹر آتے. بادشاہ نیزا لے کے گھوڑے تے جا رہے ہیں. بلکہ عالم پناہ مان سنگھ نو کہندا سی لو جی اج میں شکار کڈن چلے. واپسی جدو پھر آندا سی بادشاہ لیبریڈور رجیا ہوندا سی عالم پناہ بھوکا. انہوں نے میں کچھ نہیں کہنا تو میں تینوں چپ جانے میں تینوں دس دیا. وہ لیبریڈور عالم پناہ نال بھی تگڑا ہو بلکہ تختے وہی پہنتا سی تھلے پہنتا. ویسے تو میں بھی بڑا بے ضرر بادشاہ ہوں لیکن تیرے تے بیڑے ہی غار کر. مان سنگھ نے بھی ایک سستا جہا لیبریڈور خریدیا ماڑا جہا مرنا. 6 مہینے پہلے وہ علاج کرایا. جس دن شکار کرنا سی انہوں پھر بخار چڑھ گیا. وہ آ کے ماسٹر کو کہنا کوئی دال دول کھاڑا میری طبیعت. اچھا پھر وہی غلطی کر رہے ہو. لیبریڈور شکار نہیں کرتا سر وہ کی بس چڑی چکا کے. لیبریڈور ریٹریو کرتا ہے شکار اٹھا کے لاتا ہے. یہ جڑا لیبریڈور سی نا جو شکار نہیں سی چکتا کسی جتی چک لیا. ایک بار شکار چکن گیا شکار اگوں انہوں چک کے دوڑ گیا. ہم لوگ چلے پھر یہاں سے. میرا خیال ہے یہ سوال ہمارے لیے نہیں ہے. خیر جو پلیٹاں دے ویلیاں ہو جائیں.
कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नजरात खबरों पर दिलचस्प तबसरे के लिए देखते हैं कंधे मुकर्रर। जी जनाब। खबर है कि बढ़ती हुई महंगाई के सबब गदागरों का धंधा भी सख्त मंदी का शिकार। लो जी, जिन्हें फकीर कमाते ने ना कोई नहीं जो कमाता। या अल्लाह जेड़ा देवे ओदा भी भला, जेड़ा ना देवे मैं आप ले लांगा, मैनू आउंदा लेना किदा लईदा। जिदे को जाने आ मंगण कहंदे कल आ जी इंज ही लाख रुपये फसाए लोकां ला सी। मेरी बहन तू किसी काम से ला। चलो छड्डो इस गल नूं, छड्डो रौला पाओ। कह रहे हैं वो काम क्यों नहीं करते हो गेंडे? हाय हाय मेरे मजाजी खुदा, तुसी गेंडे लगन ने तैनूं। हाय हाय मजाजी खुदा। ओ मुंडियो तुहाडा पिओ जेड़ा पीछे बोल रहा है। वो जो बात सुनो, वो जो पहले थी वो किधर गई? वो रंग डेंट वास्ते दित्ती है। नहीं सर, झूठ बोल रहा है, वो खा गया। साडी वर्गी बुढ़िया ने साडी भी नसीब सारते ने। बाडी गल छड्ड, अगर तू तैयार ना आई होए तो मंगण वाले दी आवाज तेरी है। मुंह सीधा कर देना, फिर मैं तेन दस दी। क्यों चपेड़ा खानिया या सीधा होके काम कर? मैम तो समझ नहीं आ रही है, इधर फकीर बैठे ने और उधर मालजिया पीछे पाल साधक साढ़े सिर से बैठा है। ये प्रोग्राम स्टेशन से हो रहा है। कोई बंदा इत्थे मेरी बीवी ने बदतमीजी ना करे। मेरे दी भी एडी हूरा परी नहीं राम ना भाई, नहीं मैं तेरे जेड़े वाल ने ना खिच खुच छड़ने नहीं, मैं तेन दस दिया। लड़ाई झगड़ा छड्ड। नहीं साधक दे अबू तुहानू नहीं पता, इन्हां नाल गल ना करिए ते अगों हत्थी पै जांदी है। ओए बदतमीजी ना कोई विगड़े। ते बैठे कित्थे मुंडे? ए सज्जे हत्थ उरे लिया मैनू। इधर आओ। तौबा, ये प्रोग्राम च मंगण नहीं आंदा, सिर्फ अपनी बुढ़ी नू कुटण ले भी ना माई नू पैसे देने ने ते ना ओ बाबे नू। अगर मदद करनी है ना तो मास्टर जी दी कर दे। ओ चुप रह के भी मंगते लग। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ, ਪਿਓ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ? ਓਏ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੰਗ ਪੀ ਯਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਆਪਣਾ, ਪੀ ਯਾਰ ਬਣਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਾਫਾ ਵੇਖ, ਹੁਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੇ ਸ਼ਰਫ ਦੇ ਅੱਬੂ। ਲਓ ਜੀ 7ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, बार बार बच्चे का नाम चेंज हो जाता है। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਫੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਿਣਨ ਨੂੰ ਉਤਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਨਾ। ਓਏ ਜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਐਨੇ ਆ। वैसे कहते हैं कि 25% कमाई इनकी कम हो गई है। हाँ जी, महंगाई की वजह से। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਜੇ ਟੋਮੀ ਦੇ ਅੱਬੂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਟੋਮੀ ਦੇ ਅੱਬੂ? ਟੋਮੀ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ? हाँ जी, वाकई ये लोग मैंने मुस्तहिक लग रहे। अच्छा जी, 1000 रुपए तुसी दियो। हाँ जी, 1000 रुपए मैं देना। कित्थों? तो मेरी बहन बेगैरत ये आदमी ने छड़ ते मजदूरी कर अपनी। इधर आ जा मेरे अच्छा। मारी जाने खबर है कि बरतानिया में शराब पीकर तैयारा उड़ाने की कोशिश करने वाले PIA के पायलट ने एतराफ में जुर्म कर लिया। बहुत अच्छी गल है। बरतानिया ने चाहिए पा लम्या लैन ते ला के ना पांजा ते हशर कर देने इस पायलट का। ਉਹ बैठा ही पूछ ला उन्होंने। ये को ऐसे चलाना कोई मामूली काम नहीं, जब अपना काम करो, मेरे से ज्यादा बहस ना करो। बंदा लगता है नहीं, लगता बंब सूझे है। सर कदों का पायलट है? ऐना किसी ने। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में थे। मौसूफ ने एक एयरबेस पर तैयारा लैंड करते हुए चकवाल के इलाके में रनवे से उतार दिया था, इसलिए कि यकीनन उस वक्त भी नशे में धुत होंगे। हो सकता है सर सड़कों सड़की पा लिया होवे। किसा फिर नौकरी कट दिता सी। हाँ जी, इधर किधर आ गए? फिर मुशर्रफ साहब को दुआएं दो। मुशर्रफ साहब ने इन्हें PIA में लगा दिया। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये बात डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैंने शराब नहीं दी। तुम डिनाई कर ही नहीं सकते। उन्होंने डोप टेस्ट लिया एक लम्हे में, वो एक गुब्बारा सा होता है जी जी, उसके अंदर आपकी सांस लेकर ना वो बता देते हैं कि लेवल क्या है अल्कोहल का। यही वजह है कि मजिस्ट्रेट के सामने इस तरह से जुर्म कर रहे हैं मौसूफ और आप अंदर जाएंगे। क्या तुम चुप करो, तुम्हारा क्या डर है? तुम्हें पता कुछ, बस चुप कर चुप बस। अच्छा हल्का जा खुसरा भी है। नहीं हल्का जा नहीं, काफी हो। सर जहाज ऑटो पायलट पे ला के ना तो पीछे जाके परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
ਕਰੋ ਪੈਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇ कोई बात है आप बात करें क्या नाम आपका इंटरव्यू हो रहा आपका बंदे का पुत्र तरह बात करो को मुझे बात किसी किस्म की बात समझ आती नहीं कि ये ऐसे ना करें ऐसे शराब पीना मेरा राइट है, मैंने शराब पी है तो पीते रहूंगा, बस खत्म हुई बात। अच्छा बदतमीजी ना करो। कौन बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, नॉन स्टॉप खाम का बोले जा रहे हैं। मैंने तो यहाँ आके किसी से ये नहीं कहा कि ये इंटरव्यू दे किन्हीं रखे आप ही ना नहीं लड़ी रहा बीट करेगा और तुझे भी मुझे भी क्या करेगा तो हंसी वाली कोई बात नहीं। अरे मेरे मेहमानों के साथ इस तरह बदतमीजी ना करो। और आपके मेहमानों को एंटरटेन करो जो अभी कर देते माहिया में फुलाना ले धरती सजावागी और दिल वाले रंगीले पलंग से बिछावागी चलांगी पठिया बड़ा कुछ ठहर गया रखिया सर जहाज ढोलकी भी रखी है उसे तेल मेहंदी ते भी नच पैंदा जी। कितना नाम रोशन किया तुमने मुल्क का यार, तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही? शर्मिंदे होने वाली कौन सी बात है? क्या नहीं, शर्मिंदा होने वाली बात हरगिज नहीं है, डूब मरने वाली बात है। डूब मरने वाली कौन सी बात है? मैंने क्या कर दिया जो मैं डूब मरूं कभी शर्मिंदा हो जाऊं? बड़ी इसको बंद करो ना, इसको बंद करो। क्यों ऐसे ऐसे करते ये नहीं दिया नहीं किते ए करने मरे जो रेठन दौरा पे आऊंगा ये तुम क्या करो यार? मेरा साथ दोगे तुम इनका साथ दोगे? वो तेरा क्या साथ दूं? बर्फानी ठंडा। अच्छा भैन तुसी जहाज की कर रहे हो? इन्हें से फड़वाया करना ये पीती है जी। मेरी गल हो रही है जी, आपकी बात हो रही है रिकी पॉन्टिंग साहब। जी तो जहाज चलाना आंदा है? हाँ जी, मैंने अपने गांव में कई दफा जहाज चलाया है। जहाज ने कभी तुहानू दुरस्ती मारी थी? तो जहाज कितने बांधे हो, छावे कि धुप्पे? बानी नवा जहाज नू बह जा किधर ठंडे दिया लादे हुण इन्हें कर रहे हैं क्या हो रहा है ये मेरे साथ? क्यों ये दुनिया वाले मुझे इतना जलील कर रहे? तो ना पीते ना उस वक्त पे। अगर थोड़ी पी ली है तो मैंने कोई जुर्म सुनी। इस मुराद ने मुझे बर्फ ला के मैं तो रोक रहा था, आप नहीं ही रोक रहे। मैं क्या करता वहां पे? अच्छा बोलो। अल्लाह ने कहा जाऊं कहाँ चली? ये क्यों मार क्यों रहा है तुम्हें? ऐसे तरह ये तो टोन होता मैनू कुटदा तो मैं अकेला भुगतूंगा, तुम कहो मेरे साथ जेल में जाओगे? कहाँ माना नहीं खड़ा सामने आइएगा। जहाज की मुर्गी चल कोई नहीं खा रहा, घबराना तो मना कर रहा है उसे कह रहा। अच्छा ये भी नशे च करके ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਚੁੰਮਿਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗੰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ अब क्या हुआ है? लो और तेने क्या होश नहीं करना कभी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नाफिज़। और तेरे ना लग रहा कच्चू को मेरी इटा मार रहे जगह पे क्यों बैठे हुए? ये तो तुम मेरे प्रोग्राम जंज भाया में मदारी ने बांदर भाया होंगे होता है सारी दुनिया में होता है। आप हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है, हिंदुस्तान को देखिए इतनी बड़ी जमहूरियत है। तुसी देख लो, तुसी अन्ने हो। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।